بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال تعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال المفسر رحمه الله في تفسير هذه الآية سيقول السفهاء أي الجهال من الناس أي اليهود والمشركين ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. اس آیت میں اور آگے آنے والی آیتوں میں تحویل قبلہ کا تذکرہ آ رہا ہے. اس کا پس منظر یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی لوگ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے ہیں. تو یہودیوں کی دلجوئی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی. یا تو اجتہاد سے یا اللہ کے حکم سے، اس میں اختلاف ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی کرتے ہیں تو اس میں اللہ ہی کا حکم ہوتا ہے. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 16 یا 17 مہینہ بیت المقدس کی طرف مدینے میں نماز پڑھتے رہے. یعنی بیت المقدس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قبلہ بنایا اور اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جو ہے خانہ کعبہ کی طرف لٹکا رہتا تھا. دلی خواہش تھی کہ خانہ کعبہ قبلہ رہے، لیکن اللہ کا حکم تھا. اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتہاد سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے اپنا قبلہ بیت المقدس کو بنایا تھا. لیکن یہودی لوگ پھر بھی ایمان نہیں لائے، ہٹ دھرمی کرتے رہے. پھر اللہ کا حکم آیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا قبلہ آپ بیت اللہ خانہ کعبہ کو بنا لیجیے. جب خانہ کعبہ قبلہ بن گیا اور یا بننے والا تھا تو اللہ رب العالمین نے اس کی پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی کہ اب آپ کا قبلہ تبدیل ہوگا تو کچھ بیوقوف اور جاہل قسم کے لوگ کہیں گے، ان مشرکین اور یہودیوں میں سے کچھ آپ کا مذاق اڑائیں گے، آپ پر طعن و تشنیع کریں گے. اسی کے بارے میں یہاں خبر دی جا رہی ہے تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے طعن و تشنیع کو سننے، ان کے جواب دینے کے لیے تیار ہو جائیں. اللہ رب العالمین نے پہلے ہی آپ کو مطلع فرما دیا کہ اب قبلہ تحویل ہوگا، تبدیل ہوگا. جب قبلہ تحویل اور تبدیل ہوگا تو کچھ بیوقوف قسم کے لوگ واویل مچائیں گے، شور شرابہ کریں گے، آپ پر طعن کریں گے، آپ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کہیں گے. تو آپ ان کی باتوں سے دل برداشتہ نہ ہو اور غمگین نہ ہو، بلکہ ان کے لیے آپ جواب دیجئے. جواب کیسے دینا ہے وہ بھی یہاں موجود ہے. سیقولو میں جو سین ہے وہ استقبال کے لیے ہے. سین استقبال، اس کے کئی فائدے ہیں سین کے. سین جب فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو فعل مضارع کو مستقبل کے لیے خاص کر دیتا ہے. ویسے فعل مضارع میں حاضر اور مستقبل دونوں کا معنی ہوتا ہے. یقولو وہ کہتا ہے یا کہے گا، لیکن جب سین آ گیا تو خاص ہو گئے مستقبل کے لیے، وہ عن قریب کہے گا. تو ایک معنی ہوا استقبال کا. دوسرا معنی سین کے اندر تحقیق کا معنی ہوتا ہے. کس کا معنی؟ تحقیق کا معنی. اور تیسرا معنی ہوتا ہے مستقبل قریب کا، جبکہ سوفا کا معنی ہوتا ہے مستقبل بعید اور سین کا مطلب مستقبل قریب. تو 3 معنی اس کے ہو گئے. اور اگر فعل مضارع پہ لم داخل ہو جائے تو اس کو پھر ماضی کے لیے خاص کر دیتا ہے. تو اس طرح سے فعل مضارع ماضی، حال، مستقبل تینوں قسم کے معنی
دیتا ہے جیسے اس پہ حروف داخل ہوتے ہیں۔ سیقول السفہاء، ان قریب بیوقوف قسم کے لوگ کہیں گے، السفہاء سفیہ ان کی جمع ہے، یعنی الجہال جاہل لوگ۔ اس کا مطلب ہوتا ہے من لا يحسن التصرف لنفسه۔ سفیہ کون ہوتا ہے؟ جو اپنے لیے حسن تصرف نہیں رکھتا ہے کہ کہاں پر کیا کرنا چاہیے، کیا کہنا چاہیے، وہ اس کو جو ہے سفیہ کہتے ہیں، بیوقوف کہتے ہیں اردو زبان میں۔ مطلب اپنے لیے بھی کیا خیر ہے، کیا بھلائی ہے، کیسے کرنا چاہیے، اس کو اس چیز کا حسن تصرف نہیں ہے۔ یہ سفیہ کبھی ہو سکتا ہے انسان مال میں ہو، مال میں حسن تصرف نہ کر پاتا ہو، اور کبھی دین میں۔ تو یہاں پر سفہاء سے مراد وہ بیوقوف ہے جو دینی بیوقوف ہے، دین کے بارے میں انہیں اتنی بھی سوجھ بوجھ نہیں کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا ان کے لیے خیر ہے اور کیا ان کے لیے خیر نہیں ہے۔ الجہال، یہاں پر مفسرین نے سفہاء کی تفسیر جہال سے کی ہے، یعنی جاہل لوگ۔ ان قریب جاہل، من الناس لوگوں میں سے، یعنی کن لوگوں میں سے؟ الیہودی والمشرکین، مشرکین اور یہودیوں میں سے کچھ لوگ کہیں گے۔ کم کر دیں آواز، اس میں کیا کہیں گے یہ لوگ؟ ما واللہ ای شیء صرف النبی والمؤمنین، واللہ میں نے صرف، ما استفہامیہ ہے، یعنی ایک میں نے کون سی چیز، ای چیز کون سی چیز نے صرفہ پھیر دیا، النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، والمؤمنین اور مومنین کو، ان قبلتہم ان کے قبلے سے، التی کانوا علیہا جس قبلے پر وہ تھے۔ کیا کہیں گے یہ لوگ مشرکین اور یہودی لوگ؟ ما واللہم کس چیز نے ان کو پھیر دیا، کن کو؟ مومنین کو، مسلمانوں کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سی چیز نے پھیر دیا ہے ان کے قبلے سے؟ آخر کیا وجہ ہے، کیوں وہ اپنا قبلہ بدل لیے، کبھی یہ قبلہ کبھی وہ قبلہ؟ تو اس طرح سے یہ لوگ کہیں گے، ان قریب ایسا کہیں گے، تو آپ تیار نہیں ہیں ان کی باتوں کو سننے کے لیے۔ ما واللہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا جس قبلے پر وہ تھے۔ کس قبلے پر تھے وہ؟ بیت المقدس پر تھے۔ جب بیت المقدس سے قبلہ خانہ کعبہ کی طرف تحویل ہوا، تب وہ مطلب انہوں نے بات کہی، تو اس کے بارے میں ہمارے لیے تو سب ماضی کی باتیں ہیں، لیکن جس وقت یہ آیت نازل ہوئی اس وقت یہ مستقبل کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ ان قریب ایسا ایسا یہ لوگ کہیں گے کہ مسلمانوں کو کس چیز نے ان کے قبلے سے پھیر دیا۔ کب کہیں گے؟ جب تمہارا قبلہ تحویل ہو جائے گا۔ تو قبلہ تحویل ہو گیا اور انہوں نے یہ سب باتیں کہیں۔ علی استقبالها فی الصلاۃ التی کانوا علیہا، علی استقبالها فی الصلاۃ جس قبلے پر وہ تھے نماز میں، استقبال پر، نماز میں یعنی استقبال کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے جدھر وہ رخ کرتے تھے اس سے ان کو کس چیز نے پھیر دیا؟ وہی بیت المقدس، اور وہ قبلہ کیا ہے؟ وہ قبلہ جس پر وہ تھے وہ بیت المقدس ہے، یا بیت المقدس، دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں۔ والاتیان بالسین الدالۃ علی الاستقبال، اور فعل مضارع کو سین کے ساتھ لانا یا اس کے پہلے سین لانا، یہ دلالت کرتا ہے استقبال پر، مستقبل پر۔ من الاخبار بالغیب، یہ اخبار بالغیب میں سے ہے، غیب کی خبروں میں سے ہے، مستقبل کے بارے میں، مستقبل میں کہیں گے تو مستقبل کی باتیں یہ غیب کی باتیں ہیں، تو یہ غیب کی باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے بتائی جاتی تھی۔ تو اللہ کی جانب سے جو غیب کی باتیں بتائی جاتی تھی، ان باتوں کے بتائے جانے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ عالم الغیب صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ بہرحال تو یہاں پر یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتلا دی کہ ان قریب لوگ ایسا کہیں گے جب آپ کا قبلہ تحویل ہو جائے گا، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے آپ کو کیا کہنا رہے گا؟ کہہ دیجئے ان سے للہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے۔ للہ یہ مفعول مقدم ہے، یہ خبر مقدم ہے، المشرق
ہے، یہ مبتدا ہے تو خبر کی جگہ بعد میں ہوتی ہے، اگر وہ پہلے آتی ہے تو اس کا کوئی خاص فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر فائدہ کیا ہے؟ تخصیص کا، کہ مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہیں، ان کا مالک اللہ ہی ہے، تو اللہ ہی ان کا مالک ہے، اور اللہ ہمارا رب ہے، ہمارا بھی مالک ہے، تو وہ ہمیں جدھر چاہے رخ کرنے کا حکم دے، جب چاہے جدھر چاہے ہمیں رخ پھیرنے کا حکم دے دے۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا، تو بیت المقدس کی طرف رخ کر لیا۔ پھر اللہ نے خانہ کعبہ کی طرف حکم دیا تو خانہ کعبہ کی طرف رخ کر لیا۔ اہم چیز کیا ہے کہ اطاعت ہے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری۔ للہ المشرق والمغرب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیے مشرق اور مغرب سب اللہ کے لیے، یعنی الجہات کلھا، تمام جہتیں، جتنے بھی جہت، ایسا نہیں صرف مشرق اور مغرب ہے، شمال جنوب نہیں ہے، شمال جنوب بھی اسی کے بیچ میں ہے، لیکن مشرق اور مغرب کا تذکرہ اس لیے ہوتا ہے کہ چونکہ سورج، چاند، ستارے وہ ادھر سے طلوع ہوتے ہیں، ادھر غروب ہوتے ہیں، اس لیے ان کا ذکر بطور خاص ہوتا ہے، اور لوگوں کو یہ جہتیں آسانی سے معلوم ہو جاتی ہے۔ سورج طلوع ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو سمجھ جاتے ہیں کہ ادھر مشرق ہے، ادھر غروب ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو سمجھ جاتے ہیں کہ ادھر مغرب ہے۔ بہرحال قرآن پاک میں مشرق اور مغرب کا لفظ مفرد، تثنیہ اور جمع تینوں طرح سے وارد ہوا ہے۔ مشرقین مغربین کا لفظ بھی ہے، مشارق الارض و مغاربی کا لفظ بھی ہے، تینوں طرح سے وارد ہے۔ الجہاد، تمام جہتیں اللہ ہی کے لیے، تمام کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ فَيَأْمُرُ بِالتَّوَجُّهِ إِلَىٰ أَيِّ جِهَةٍ شَاءَ، چنانچہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے متوجہ ہونے کا، إِلَىٰ أَيِّ جِهَةٍ شَاءَ، جس جہت کی طرف وہ چاہے، جس جہت کی طرف اللہ تعالیٰ متوجہ کرنا چاہے اس کا وہ حکم دیتا ہے۔ لا اعتراض علیہ، اس پر کوئی اعتراض نہیں، اللہ پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی، وہ جدھر چاہے جس کو چاہے پھیر دے، جدھر چاہے حکم دے۔ یہدی من یشاء، اللہ تعالیٰ وہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات کہی گئی قل للہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب۔ اب اللہ کا حکم ادھر آیا ہے تو ادھر قبلہ کر لینا، پہلے حکم ادھر تھا تو ادھر جو ہے قبلہ کر لیا۔ اہم صحیح یہ ہے کہ اللہ کے حکم کی اطاعت، اللہ کے حکم کی اطاعت اصل مقصود ہے۔ گرچہ کہ جیسے بہت سے کام ایسے ہیں کہ وہ جائز نہیں ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے تو وہ بھی عبادت ہو جاتی ہے۔ جیسے غیر اللہ کے لیے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اللہ کا حکم تھا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا، تو وہاں پر اللہ کی اطاعت اور فرما برداری، وہاں پر سجدہ کرنا وہ عبادت تھا، اس لیے کہ اللہ کا حکم تھا، اللہ کی عبادت ہو گیا ہو۔ کسی انسان کو، کسی نفس کو قتل کرنا یہ حرام ہے، لیکن اللہ کا حکم ہو تو عبادت بن جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا، تو وہاں وہ عبادت بن گئی۔ ایسے ہی حدود کی تنفیذ ہے، اللہ کا حکم ہے تو اس کو نافذ کیا جاتا ہے، تو وہ بھی عبادت ہے، وہ بھی جو ہے نیک کام ہے۔ بہرحال یہدی من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دینا اسے ہدایت دیتا ہے۔ یہدی من یشاء ہدایت ہو، جسے اپنی ہدایت دینا چاہتا ہے اسے وہ ہدایت دیتا ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین کی مشیت کا تذکرہ ہے، ثبوت ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی مشیت سے، اپنی ارادے سے جو چاہے کرنا چاہے وہ کرے، جسے چاہے ہدایت دینا چاہے وہ ہدایت دیتا ہے۔ یہاں پر ہدایت سے مراد ہدایت توفیق، یہدی ہدایت جو ہے ہدایت توفیق، ارشاد و توجیہ کے معنی میں بھی آتی ہے ہدایت، اور توفیق کے معنی میں بھی آتی ہے۔ اِلیٰ صراط مستقیم، صراط یعنی طریق، مستقیم یعنی سیدھا، صراط مستقیم سیدھے رستے کی طرف جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے۔ صراط مستقیم سے مراد کیا ہے؟ دین اسلام، اللہ تعالیٰ جسے چاہے دین اسلام کی توفیق دیتا ہے اور اسے ہدایت دیتا ہے۔ صراط کا لفظ سین کے ساتھ بھی آتا ہے، صاد کے ساتھ بھی آتا ہے، دونوں طرح درست ہے۔ اَيْ وَمِنْهُمْ أَنْتُمْ، مطلب یہ ہوا کہ انہی میں سے تم لوگ بھی ہو مسلمانوں، جن کو اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دی ہے، انہی میں سے تم بھی ہو۔ دل علی ھذا، انہی میں سے تم بھی ہو، اس پر کیا چیز دلالت کرتی ہے؟
یہ اگلی آیت دلالت کرتی ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ آگے جو آیت ہے یہ اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ تم بھی انہی میں سے ہو۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، یہ بات کہہ دی کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، مطلب تم بھی انہی میں سے ہو۔ دلیل وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح سے کما جیسا کہ ہدیناکم ہم نے تم کو ہدایت دی، الیہ یعنی الی الصراط صراط مستقیم کی طرف جیسے ہم نے تمہیں ہدایت دی، اسی طرح جعلناکم ہم نے تم کو بنایا یا امت محمد، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو اسی طرح بنایا۔ کیا بنایا؟ امت وسطا، جیسے ہم نے تمہیں ہدایت دی ہے ویسے ہی ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے۔ امت وسط، امت وسط کا مطلب کیا ہے؟ خیاراً عدولاً، یعنی ہم نے تمہیں خیر امت بنایا۔ کیا بنایا ہے؟ خیر امت، عدولاً معتدل امت بنایا ہے، میانہ روی اختیار کرنے والی، درمیانی اعتدال کا راستہ اختیار کرنے والی، نہ افراط ہے، نہ تفریط ہے، نہ تشدد ہے، نہ غفلت ہے۔ ہر طریقے سے ہم نے تم کو امت وسط بنایا، معتدل بنایا۔ تمہارا عقیدہ بھی جو ہے معتدل ہے، تمہارے اعمال بھی، تمہیں جن چیزوں کا حکم ہوا ہے ان سب میں اعتدال ہے، ان سب میں وسط ہے۔ وسط میں جو ہے دونوں چیزیں ہمیں ضروری ہیں، دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک تو خیریت یعنی اچھا ہونا، اور ایک درمیانی ہونا، بین درمیانی ہونا اور اس کا بھلا ہونا۔ صرف بین ہونا کافی نہیں دو چیزوں کے درمیان، بلکہ اس کا اچھا ہونا، اس کا کتاب و سنت کے مطابق ہونا، یہ جو ہے یہ وسط ہے۔ ہم نے تم کو امت وسط بنایا، خیر امت بنایا، معتدل امت بنایا۔ کیوں بنایا؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَّ رُسُلَهُمْ بَلَّغَتْهُمْ، لِتَكُونُوا تاکہ تم ہو جاؤ گواہ، شہداء شہید کی جمع گواہی دینے والے، تاکہ تم لوگ شہید گواہی دینے والے بن جاؤ، ہو جاؤ، علی الناس لوگوں پر گواہی دینے والے، یوم القیامہ قیامت کے دن کیا گواہی دینے والے بن جاؤ؟ ان رسلہم بلغتہم، کہ ان کے رسولوں نے ان کو دین کی تبلیغ کر دی، دین ان تک پہنچا دیا۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین جب پوچھے گا اے رسولوں سے کہ کیا تم نے دین پہنچا دیا، کیا تم نے اپنی امتوں کو دین پہنچایا، تو کہیں گے ہاں پہنچایا۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ کون تمہارے لیے گواہی دیتا ہے کہ تم نے دین کو پہنچا دیا؟ تو رسول کہیں گے کہ امت محمدیہ کے لوگ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے گواہی دینے کے لیے تیار ہے کہ ہم نے دین کو پہنچا دیا۔ کیسے گواہی دیں گے امت محمدیہ کے لوگ؟ حالانکہ یہ تو تھے ہی نہیں ان کے زمانے میں، جب تھے ہی نہیں تو گواہی کیسے دیں گے؟ ان کو کیا پتہ پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ ان کو جو ہے قرآن و حدیث کے ذریعے، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ بات پہنچی ہے جو سب سے مضبوط اور اوثق اور سب سے جو ہے معتبر ذریعہ ہے۔ اس ذریعے سے امت محمدیہ کو یہ بات پہنچی ہے کہ تمام رسولوں نے اللہ کی امانت کو، اللہ کے پیغام کو اپنی امت کے لوگوں تک پہنچا دیا ہے۔ اسی اعتماد، اسی ذریعے پر اعتماد اور بھروسہ کرتے ہوئے اس امت کے لوگ تمام انبیاء کے لیے قیامت کے دن گواہی دیں گے کہ انہوں نے اپنی امت تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا، دین پہنچا دیا، انہوں نے تبلیغ کر دی، لیکن ان کے امت کے لوگوں نے باتیں نہیں مانی یا بہت کم لوگوں نے باتیں مانی۔ تو اس طرح سے یہ بھی ایک عظیم فضل ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے نوازا ہے کہ اس امت کے لوگ قیامت کے دن سب کے سامنے گواہ بن کے کھڑے ہو جائیں گے کہ اللہ سابقہ انبیاء نے بھی اپنے پیغام کو لوگوں تک پہنچا دیا تھا۔ تو یہ ابھی جیسے ہم نے تم کو ہدایت دی، ایسے ہی ہم نے تم کو امت وسط بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ۔
امت وسط بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ قیامت کے دن۔ یہاں پر مفسر نے قیامت کے دن کی تفسیر کو خاص کیا ہے، دیگر مفسرین نے فی الدنیا والآخرہ کی تفسیر کی ہے کہ دنیا اور آخرت میں، دنیا میں بھی یہ لوگ گواہ ہیں، اس امت کے لوگ دنیا میں بھی گواہی دے رہے ہیں کہ رسولوں نے دین پہنچا دیا ہے، یہود و نصارہ اور دیگر امتوں کو بتلا رہے ہیں کہ تمہارے نبیوں نے دین کو تم تک صحیح طریقے سے پہنچایا، لیکن تم لوگ اس کو مانتے نہیں، اس پر عمل نہیں کرتے ہو دنیا میں، لیکن دنیا میں اس کا اثر نہیں ہو رہا زیادہ، لیکن آخرت میں اس کا بڑا اثر ہوگا۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر گواہ ہو جائیں، اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ تم پر گواہ بن جائے کہ انہ بلغکم، کہ اس نے تم کو دین پہنچا دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ رب العالمین کو مخاطب کر کے فرمایا، نہیں اپنی امت کے لوگوں کو مخاطب کر کے ان سے پوچھا، سوال کیا، الا هل بلغت، کیا میں نے تم تک دین پہنچا دیا؟ لوگوں نے کہا نعم، آپ نے دین پہنچا دیا۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے کہتے ہیں اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہے۔ پھر پوچھا صحابہ کرام سے، سامعین سے، حاضرین سے، الا هل بلغت، کیا میں نے دین پہنچا دیا ہے؟ سب نے کہا پہنچا دیا۔ پھر اللہ کو کہا اللہم اشہد، 3 دفعہ آپ نے اللہ کو اس بات پر گواہ بنایا کہ میں نے دین مکمل طور پر پہنچا دیا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے، اور اس چیز پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب مخاطبین سے اقرار اور اعتراف بھی لیا، اور پھر اس پر اللہ تعالیٰ کو گواہ بنایا، اللہ کو گواہ بنا لیا۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں بات نہیں پہنچائی، فلاں نہیں پہنچائی، فلاں، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام ہے، اتہام ہے بہت بڑا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے، یہ گستاخی ہے۔ جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر اکتفا نہیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ چیز بھی ہونی چاہیے، وہ چیز بھی ہونی چاہیے، اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی ہے، ہمارے فلاں امام فلاں ولی نے بتایا ہے، تو یاد رکھیں وہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گویا الزام لگا رہے ہیں اپنی زبان حال سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو مکمل طور پر نہیں پہنچایا، نعوذ باللہ۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے تم کو امت وسط بنایا، معتدل امت بنایا ہے، خیر امت بنایا ہے، تاکہ تم سب کے لیے خیر کا کام کرو، سب کے لیے اعتدال کے ساتھ رہو، اور تم قیامت کے دن لوگوں کے لیے لوگوں پر گواہی دو، انبیاء کرام کے لیے گواہی دو، اور جو ہے تاکہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ تم پر گواہ ہو جائے۔ اچھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ کیسے ہوں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی گواہی دیں گے کہ میری امت کے لوگوں نے بھی تبلیغ کی، دین کی، اور اللہ کے پیغام کو آگے پہنچایا، وہ بھی اس امت کے لوگوں کے لیے گواہی دیں گے کہ میری امت کے لوگوں نے اللہ کے پیغام کو دیگر امت کے لوگوں تک پہنچایا۔ تو اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس امت کے لوگوں کے لیے گواہی دیں گے۔ تو یہاں پر یہ جواب دیا کہ ایسا ایسا ہونے والا، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باخبر کر دیا کہ مشرکین، منافقین، یہودی، یہ لوگ ایسی ایسی باتیں کہیں گے، منافقین نہیں، یہود اور مشرکین ایسا ایسا کہیں گے۔ تو آپ کو اس کا جواب کیا دینا ہے؟ آپ کو یہ جواب دینا ہے قُلِ اللَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ چونکہ قبلہ کا تحویل ہونا یہ بہت بڑا مسئلہ تھا، تو اس کو انہوں نے موضوع بحث بنایا، جیسے آج کل میڈیا والے کوئی بھی موضوع پا جاتے ہیں اور اس پر واویلا کرتے ہیں، شور شرابہ، تو ایسے ہی ان لوگوں کو بھی کوئی نہ کوئی موضوع کی تلاش میں رہتے تھے کہ کس بنا پر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے باتیں بنائیں، لوگوں کو اکسائیں، بھڑکائیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ بعض باتوں میں کہ بہت سارے لوگ اس کی وجہ سے کچھ لوگ مرتد بھی ہو گئے، تو یہ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی متنبہ کیا گیا۔ آگے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور ہم نے نہیں بنایا قبلے کو جس پر آپ تھے۔ وَمَا جَعَلْنَا سَيَّرْنَا اے الْقِبْلَةَ لَكَ الْآن الْجِهَةَ، جو قبلہ آپ کے لیے اب ہے اس کو ہم نے جہت نہیں بنایا ہے، مگر کس لیے؟ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ،
مگر اس لیے تاکہ ہم یہ جان لیں کہ کون رسول کی اتباع کرتا ہے اور کون اتباع نہیں کرتا۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ لَكَ، اور ہم نے نہیں بنایا قبلہ کو آپ کے لیے، الآن جہت سمت رخ، التي كنت علیہ جس قبلے پر آپ تھے، اولا پہلے وہی الکعبہ، وہ کیا ہے؟ وہ خانہ کعبہ ہے۔ وَكَانَ صلی اللہ علیہ وسلم يُصَلِّي إِلَيْهَا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف نماز پڑھتے تھے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے۔ فَلَمَّا هَاجَرَ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر چلے گئے مدینہ، میرا آپ کو حکم دیا گیا باستقبال بیت المقدس، بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا، باستقبال بیت المقدس، بیت المقدس کو قبلہ بنانے کا آپ کو حکم دیا۔ تعلفاً الیہود، یہودیوں کی دلجوئی کے لیے، یہودیوں کی تعلیف قلب کے لیے، تاکہ یہودی سوچیں کہ ہاں یہ تو ہمارے جیسا دین ہے، اور وہ دین تھا ہی دونوں کا ایک ہی جیسا دین اسلام ہے سب کا دین، تاکہ ان کی دلجوئی ہو اور وہ لوگ اس کو کوئی نئی چیز نہ سمجھے دین اسلام کو۔ بہرحال فصلى الیہ، صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف نماز پڑھی، 6 أو 17 شہرا، کتنے مہینہ؟ 16 یا 17 مہینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی۔ ثم حول، پھر خانہ کعبہ پھر قبلہ تحویل کر دیا گیا، قبلہ تحویل کر دیا گیا۔ قبلہ پہلے دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں جب مکے میں تھے تو خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے، اور بعض علماء نے ذکر کیا مفسرین میں سے نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں جو نماز پڑھتے تھے تو ایسے پڑھتے تھے کہ خانہ کعبہ اور بیت المقدس دونوں آپ کے سامنے ہوتے تھے۔ مطلب جب خانہ کعبہ کی جنوب والی سمت میں کھڑے ہو کے شمال کی طرف رک کر کے نماز پڑھیں گے، یعنی رکن یمانی اور رکن حجر اسود کے درمیان اس سمت میں کھڑے ہو کر جب ادھر منہ کر کے یعنی شمال کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے تو بیت المقدس اور خانہ کعبہ دونوں سامنے ہوتے ہیں۔ تو علماء نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ایسا نماز پڑھتے تھے، لیکن جب مدینہ پہنچ گئے تو دونوں قبلے ایک دوسرے کے مخالف ہو گئے، خانہ کعبہ مدینے سے جنوب کی طرف اور بیت المقدس مدینے سے شمال کی طرف۔ تو حکم ہوا آپ کو کہ اب آپ بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھیں۔ چنانچہ 16-17 مہینہ آپ نے نماز پڑھی بیت المقدس کی طرف، پھر آپ کا قبلہ تحویل ہو گیا بیت اللہ خانہ کعبہ کی طرف، ثم حول، پھر قبلہ تحویل ہو گیا۔ تو یہ تحویل کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے الا للعلم، ہم نے نہیں تحویل کیا، نہیں بدلا قبلے کو، مگر اس لیے تاکہ ہم جان لیں علم ظہور، علم ظہور ظاہر علم کے اعتبار سے، ورنہ اللہ تعالیٰ تو نہیں بھی کرتا پھر بھی جانتا تھا کون بات مانتا ہے کون بات نہیں مانتا ہے، لیکن جب عملی طور پر کوئی نافرمانی کرے گا تبھی تو اس کے خلاف ایکشن لیا جا سکتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین ظاہری علم کے اعتبار سے جاننا چاہتا ہے کون من یتبع الرسول، کون رسول کی اتباع کرتا ہے، فیصدق کو اتباع کرتا ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرے گا، یا اس قبلے کی تحویل قبلے کی تصدیق کرے گا۔ ممن ینقلب علی عقبیہ، ممن ان میں سے جو پھر جاتے ہیں علی عقبیہ اپنی ایڑیوں کے بل، یعنی تاکہ ہم یہ جان لیں کہ تاکہ ہم ان لوگوں کو جان لیں جو رسول کی اتباع کرتے ہیں، ان لوگوں میں سے جان لیں جو اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاتے ہیں۔ ممن ینقلب پلٹ جاتے ہیں علی عقبیہ اپنی ایڑیوں کے بل، یعنی پیچھے کی طرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے، تو تاکہ ہم یہ جان لیں کون رسول کی اتباع کرتا ہے اور کون اتباع نہیں کرتا۔ ممن ینقلب علی عقبیہ کا مفہوم کیا ہے کہ کون اتباع نہیں کرتا، من یتبع الرسول کون اتباع کرتا ہے اور کون اتباع نہیں کرتا۔ تو تاکہ ہم یہ جان لیں کہ کون رسول کی اتباع کرتا ہے، ان لوگوں میں سے ان کو الگ کر لیں، ان کو چھانٹ لیں ان لوگوں میں سے جو اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاتے ہیں۔ ممن ینقلب علی عقبیہ ای یرجع الی الکفر، یعنی کفر کی طرف لوٹ جاتے ہیں، شکا فی الدین، دین میں شک کرتے ہوئے، وظنا اور یہ گمان کرتے ہوئے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حیرۃ من امرہ،
یہ گمان کرتے ہوئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معاملے میں متذبذب ہیں، حیرت میں پریشان ہیں دین کے معاملے میں. تو ایسا گمان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ لوگ کو، کافر اور منافق لوگ. وقت ارتد لذلك جماعت، اور اس کی وجہ سے ایک جماعت مرتد بھی ہو گئی. تحویل قبلہ کی وجہ سے کچھ لوگوں کو یعنی شک ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج یہ قبلہ کل وہ قبلہ، مطلب ان کو استقرار نہیں ہے، قبلے کو بھی بدلتے رہتے ہیں. تو ایسا لوگوں نے انہوں نے یہ مشرکین اور یہودیوں نے اس طرح کی باتیں جو ہے انہوں نے پھیلائی تھی، بدل کیا تھا لوگوں کو، تو اس طرح سے کچھ لوگ جو ہے مرتد ہو گئے. وَإِن، ان یہاں پر مخففہ من الثقیلہ ہے، وَإِن مخففۃ من الثقیلہ وَاسْمُهَا إِنَّ، یعنی ان مخففہ من الثقیلہ مطلب ان تھا یہ، اور ان کو اسم کی ضرورت ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ وَاسْمُهَا محذوف اے انہا، وَإِنَّهَا كَانَتْ اے التولیۃ الیہا، تولیہ یعنی گھومنا پھرنا قبلے کی طرف، لَكَبِيرَةً یعنی شاقۃ علی الناس، لوگوں پر بہت بھاری تھا. وَإِنَّهَا كَانَتْ لَكَبِيرَةً، یقیناً تحویل قبلہ یہ لوگوں پر بہت شاق دشوار اور بھاری تھا. إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، مگر ان لوگوں کے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، منہم ان میں سے جن کو ہدایت ملی ان کے لیے کوئی بھاری نہیں تھا تحویل قبلہ. اللہ کا حکم ہے، جدھر حکم ہے ادھر ہمارا ساتھ، جدھر اللہ کا حکم ہوگا ادھر ہمارا رخ، جو حکم ہوگا وہ کریں گے. یہ نہیں دیکھیں گے ایسا کیوں ویسا کیوں ایسا کیوں، نہیں، اللہ کا حکم ہے بس وہی کرنا ہے. إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، مگر وہ لوگ جن کو اللہ نے ہدایت دی ان کے لیے کچھ بھاری نہیں ہے. جیسے نماز کے بارے میں آیا ہے کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ نماز یہ بہت بھاری ہے، بہت ثقیل ہے، مگر خاشعین خضوع کرنے والے ان کے لیے کچھ بھاری نہیں نماز پڑھنا. لیکن کتنے لوگوں کے لیے فجر میں کھڑا ہونا، اٹھنا، وضو کرنا وغیرہ، مسجد کے لیے جانا بہت بھاری ہوتا ہے، لیکن خاشعین کے لیے کچھ بھاری نہیں ہوتا ہے. تو ایسے یہاں پہ فرمایا وَإِنَّهَا كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ مِنْهُمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے. اے ایمان سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ اے صلاتکم الی بیت المقدس، یعنی تمہاری نمازوں کو جو بیت المقدس کی طرف پڑھی گئی ہیں اللہ انہیں ضائع نہیں کرے گا، بل یصیبکم علیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس پر ثواب دے گا. اس آیت کا خاص شان نزول ہے، فرمایا لأن سبب نزولها السؤال، اس لیے کہ اس آیت کا سبب نزول ایک سوال ہے. وہ سوال کیا ہے؟ سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا کہ امن مات قبل التحویل، جو لوگ تحویل قبلہ سے پہلے وفات پا گئے. تحویل قبلہ یعنی جس وقت وہ لوگ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے اور وفات ہو گئی، انہوں نے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھی اور ان کی پہلے ہی وفات ہو گئی. تو اس کے بارے میں کچھ لوگ یہ سوچنے لگے کہ پتہ نہیں ان کی نمازیں قبول ہوئی ہوں گی کہ نہیں ہوئی ہوں گی. ان کا جو ہے قبلہ تو بیت المقدس کی طرف انہوں نے نماز پڑھی ہے، خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملا، پتہ نہیں ان کی نمازیں قبول ہوئی ہوں گی کہ نہیں قبول ہوئی ہوں گی. ایسا لوگوں نے سوچا، حالانکہ ادھر بھی اللہ ہی کا حکم تھا، ادھر جو نمازیں پڑھی ہیں تو اس پہ بھی ان کو ثواب ملے گا. اس لیے اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا. ایمان سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ ایمان سے مراد صلاۃ ہے، نماز ہے. اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ عمل بھی ایمان میں داخل ہے. اللہ نے عمل کو ایمان سے تعبیر کیا ہے اس لیے کہ عمل بھی ایمان میں داخل ہے، عمل کے بغیر ایمان ادھورا ہے. ان اللہ بالناس المؤمنین لرعوف الرحیم، یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ لوگوں کے ساتھ، ناس سے مراد یہاں پر مومنین ہے، لرعوف الرحیم، ان پر بہت مہربان اور ان پر بہت شفقت اور رحم کرنے والا ہے. فی عدم اضاعت اعمالہم، ان کے اعمال کو ضائع نہ کرنے کے سلسلے میں، فی عدم اضاعت اعمالہم، ان کے اعمال کو ضائع نہ کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ رحیم ہے، ان کے اعمال کو مطلب ضائع نہیں کرے گا. والرأفۃ شدۃ الرحمہ، رعوف جو یہاں پہ آیا ہے کہہ رہے ہیں کہ یہ شدت رحمت کو کہتے ہیں، مطلب رحیم سے زیادہ معنی رعوف میں ہے، رحیم سے زیادہ معنی رعوف میں ہے. تو کہہ رہے ہیں وقدم الابلغ للفاصلہ، تو اس کو مقدم کیوں کیا؟ پہلے اس کو آنا چاہیے تھا رحیم کو، اور پھر اس کو آنا چاہیے جس میں اور زیادہ معنی ہے.
پہلے تھوڑا معنی والا اور پھر زیادہ معنی والا آنا چاہیے، لیکن پہلے رؤوف کو کیوں ذکر کیا ہے؟ للفاصلۃ، فاصلے کے لیے۔ فاصلہ یعنی آیتوں کا جو فاصلہ ہے، ہر آیت جو ہے آخر میں میم پر جو ختم ہو رہی ہے مستقیم رحیم، تاکہ دونوں میں مطابقت رہے، آخر میں نون میم نون ایک جیسی آوازیں ہیں۔ تو یہ قرآن پاک میں اس طرح آیتیں ختم ہوتی، اس چیز کی بھی رعایت ہوتی ہے۔ اس طرح سے یہ آیت یہاں پر مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ اگلے درس میں باقی پڑھیں گے۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔